بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواجہ غریب نواز جب نئے نئے آئے تھے اجمیر شریف میں تو خیمہ لگایا ہوا تھا خواجہ غریب نواز کا۔ خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب تک روتے رہتے تھے۔ ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس آیا اور اس کا اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا، اور وہ وہاں سے گزرا تو رونے کی آواز آئی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم ہے اور اسلام قبول نہیں کیا۔ فوراً وہ ہندو لڑکا گھر جاتا ہے، اپنی ماں سے پوچھتا ہے، ماں یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے؟ مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب کے وقت میں یہ روتا ہے۔ پھر اس کی ماں نے کہا کہ جاؤ اس سے ہی پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا۔ یا بابا، میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے، مرشد کی خدمت میں گزاری ہے، مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے۔ میں عصر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف میں انسان رو لیتا ہے۔ آپ کو تو محبت ہے اور محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے۔ کہا ہاں، اے نوجوان، انسان محبت میں بھی روتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ کہا تو رونا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں رونا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، دو شرطیں ہیں، تو مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا۔ اس نے کہا میں میری ماں سے اجازت طلب کروں گا۔ ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے۔ ماں نے کہا تو ضدی ہے، جو تو ارادہ کر لیتا ہے وہ تو پورا کرتا ہے، جا تو جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ وہ لڑکا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا بابا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے کہا اب سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا۔ ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، شعر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ۔ پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کی قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی کہ وہ خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، ان کا عاشق ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں، 3 دن کے لیے چلا جا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اب جب 3 دن کے لیے گھر گیا، خواجہ غریب نواز نے کہا کہ 3 دن کے لیے اب تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نہیں ملوں گا۔ وہ گھر چلا گیا۔ پہلے دن جب گھر گیا، یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا۔ اسے کچھ ہو گیا۔ وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ اکیلا سا محسوس ہو رہا ہے، میرے دل میں کچھ کمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ اب رات کا وقت آیا، آنکھ نہ لگی، سو نہ سکا۔ پھر گھر کی چھت پر چلا گیا۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا۔ ماں چھت پر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا؟ وہ بولتا ہے کہ پتہ نہیں ماں، میں تو فوراً سو جاتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی ہے، آج کھانا بھی نہیں کھا پایا۔ ماں تو چلی جا۔ ماں چلی جاتی ہے اور یوں شہری کا وقت ہوتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتا ہے، اس پر دقت طاری ہے۔ ماں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بیٹے کیا ہوا؟ ماں مجھے پیار ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں تو جا غریب نواز کے پاس اور کہا کہ اب مجھے بلا لو، اب مرشدے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مسلمان کے بابا، تم نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا؟ تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی، تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ تو رو رہا ہے، اسے واپس بلا لو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ، ہوتا ہے کیا؟ تیری تمنا تھی، تیری خواہش تھی کہ تیری محبت میں رونے کی عادت ہو جائے، ابھی تو ابتدا ہے۔ اور ماں کو واپس بھیج دیا۔ کہا واپس چلی جا اور اس سے کہہ دے کہ ابھی اجازت نہیں ہے۔ وہ واپس چلی جاتی ہے۔
वो अपने बेटे को बताती है कि ऐ मेरे बेटे, वो तो इजाजत नहीं दे रहा है। बेटे ने कहा, माँ सुन ले, माँ अब अगर नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, मेरे मुर्शिद को बता दे कि अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है और कहा, ए गरीब नवाज, करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, ये माँ की आरजू है, वो मर जाएगा। कहा, माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जा उसे वापस भेज दे। वो फौरन भागता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को दस्त दे रहे हैं। एक मजमा लगा हुआ है। फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। ओ मैंने कहा था ना, निगाहें मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसके आंखों से आंखें मिलाई और पूछा, अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है। उसने कहा, ऐ गरीब नवाज, करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरा और लिपट गया। अब मुरीदीन इस मंजर को देख रहे हैं। वो हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वो मुरीद ही नहीं रो रहा है, सारे मुरीद रो रहे हैं, इस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीबो गरीब मंजर, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि आज रात तूने खाना खाया था? कहा, नहीं खाया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने बोला कि मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा ने फरमाया कि आज रात तू सोया था? उसने कहा, नहीं सोया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि आज मुझे भी नींद नहीं आई। ये मंजर सब मुरीद देख रहे हैं, वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज के आंखों में अस्कों के बरसात जारी है। मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसनाए मोहब्बत मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। मेरे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मेरे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।